اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات گرامی قدر، آپ کی خدمت میں سورہ مبارک توبہ کی آیت نمبر 183 کے ذیل میں خطبہ شعبانیہ کے مضامین اور اس کے مطالب پیش کرنے کی مسلسل سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سلسلہ گفتگو جہاں پر رکا تھا آج وہیں سے آگے بڑھے گا، اور ہم دعا کے اس مرحلے میں تھے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اوقات کہ جس وقت تم ماہ رمضان کے نمازوں کے اوقات کے اندر وارد ہو اور نماز پڑھ رہے ہو تو اس وقت دعا مانگو، اور دعاؤں کو مانگتے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، کیونکہ یہ وہ ساعات ہیں کہ جنہیں ختمی مرتبت میں ارشاد فرمایا کہ یہ افضل الساعات ہیں، بڑی فضیلت والی گھڑیاں ہیں، اور یہی وہ وقت ہے کہ جب پروردگار عالم اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت ڈالتا ہے۔ خصوصی رحم و کرم پروردگار عالم کا اپنے بندوں کے شامل حال ہوتا ہے نمازوں کے اوقات میں۔ سلسلہ گفتگو وہاں سے آگے بڑھے تو ختمی مرتبت اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یجیبہم، جب یہ بندے خدا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور نمازوں کے اوقات میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو یجیبہم اذا ناجوہ، جب یہ بندے خدا سے مناجات کرتے ہیں اور پروردگار عالم سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں تو یجیبہم، تو پروردگار عالم ان کو جواب دیتا ہے۔ پروردگار عالم ان کی آواز سنتا ہے اور انہیں اس راز و نیاز کے جواب میں لبیک کہتا ہے۔ وَيُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادَوْهُ، اور جب یہ روزے دار، یہ نمازی پروردگار عالم کو پکارتے ہیں، خدا کو ندا دیتے ہیں تو یلبیہم، تو پروردگار عالم انہیں لبیک کہتا ہے۔ وَيُعْتِيهِمْ إِذَا سَأَلُوهُ، اور جب یہ حضرات خدا کو پکارتے ہیں، خدا سے مانگتے ہیں، خدا سے سوال کرتے ہیں تو یعطیہم، تو پروردگار عالم ان کو عطا کرتا ہے، ان کو نوازتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ، اور جب یہ دعا مانگتے ہیں، خدا کو پکارتے ہیں، خدا کو بلاتے ہیں تو پروردگار ان کی اجابت کرتا ہے، استجابت کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، اے لوگو، تمہارے نفس، تمہاری جانیں، تمہارا وجود، تمہارا جسم تمہارے گناہوں کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے۔ یعنی ایک لحاظ سے انسان گناہ کر کر کے جہنم کے حوالے ہو چکا ہوتا ہے تو اس کا بدن گویا گروی رکھا ہوا ہے، اور اگر اسے اسی عالم میں موت آ جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جہنم کے حوالے ہو جائے گا۔ لہذا ماہ رمضان میں ختمی مرتبت متنبہ کرتے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگو، ان انفسکم، بلا شبہ بالتحقیق تمہارے جو نفوس ہیں، تمہاری جو جانیں ہیں، تمہارے نفس، مرہونۃ باعمالکم، تمہاری اعمال کی وجہ سے گروی ہیں، مرہونہ ہو چکے ہیں تمہارے اعمال۔ جب کوئی چیز گروی رکھوائی جاتی ہے تو پھر اس کی قیمت ادا کر کے اس چیز کو وہاں سے آزاد کروا دیا جاتا ہے، اور رسول اللہ طریقہ بتلاتے ہیں کہ وہ تمہارے انفس اور تمہاری جانیں کہ جو جہنم کے حوالے ہو چکی ہیں، گروی رکھی ہوئی ہیں،
ان کو تم کیسے آزاد کرواؤ گے؟ تو فرماتے ہیں کہ فَكُفُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، بس تمہیں چاہیے کہ تم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو آزادی دلواؤ، انہیں آزاد کرو استغفار کے ذریعے سے۔ لفظ استغفار آیا ہے یہاں پر آسان آپ کی خدمت میں ایک مطلب کو بیان کرتے ہوئے چلیں۔ استغفار کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں آنے کے بعد دل سے پشیمان ہو، ندامت ہو، احساس شرمندگی ہو کہ یہ گناہ جو اس سے ہو گیا نہیں ہونا چاہیے تھا، خدا کے مقابلے میں اسے اتنی جرت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ دل کی کیفیت ہے، احساس شرمندگی، ندامت، پشیمانی۔ لہذا بسا اوقات ہم استغفار سے فقط سمجھتے ہیں وہ جملہ کہنا، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، جبکہ ہم بخوبی آشنا ہیں اس حقیقت سے کہ جب یہ الفاظ ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت زبان پر یہ کلمات تو جاری ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل اس حقیقت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ کیے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں آ چکے ہیں، اور ہمیں شرمندگی ہو، ندامت ہو، احساس ہو اس بات کا کہ ہمیں خدا کے حق میں یہ کوتاہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ جملے جو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہماری توجہ اس بات کی طرف نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کہ خدا ان کلمات کو قبول کرے، لیکن فقط یہ جملے غالباً وہ حقیقی استغفار دینے میں یا مغفرت کے درجات کو پانے میں معاون اور مددگار ثابت نہیں ہو سکیں گے۔ لہذا شرمندگی خود استغفار ہے، ندامت خود استغفار ہے۔ تو ایک مرتبہ اپنی پوری ماضی کی زندگی پر نظر ڈالیں، اپنے سارے گناہوں کو اپنے ذہن کے اندر لے آئیں، بندوں کے حقوق اور بندوں کا اگر کوئی حق اور ان کے حق میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ کیا جائے، جبران کیا جائے۔ خدا کے حق میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کا جبران کیا جائے، ازالہ کیا جائے، یعنی عملی طور پر قدم بڑھانے کا نام بھی استغفار ہے۔ لہذا تمہارے اجسام، تمہارے انفس، تمہارے نفس گروی رکھے جا چکے ہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے، اب تم استغفار کے ذریعے سے ان کو رہائی دلواؤ، آزادی دلواؤ۔ وَظُهُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ مِّنْ أَوْزَارِكُمْ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ۔ بظاہر یہ آنکھیں اس حقیقت کو درک نہیں کر پاتی ہیں، لیکن یقیناً یہ بندگان خدا ہیں جو ہمیں اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہاری جو پشتیں ہیں، تمہاری جو کمر ہے، تمہاری جو پیٹھ ہے، وہ تمہارے گناہوں کی سنگینی اور بار کی وجہ سے جھک چکی ہیں، یعنی تمہارے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ ہے جو لیے ہوئے گھوم رہے ہو تم۔ تمہاری کمریں، تمہاری پشتیں جھک چکی ہیں تمہارے گناہوں کے وزن کی وجہ سے۔ اب فخففوا عنہا، اب اس وزن کو ہلکا کرو، اپنی کمر سے اس وزن کو اتارو۔ کیسے؟ بطول سجودکم، اس مہینے کے اندر سجدوں کو طول دے کر اپنی کمر سے اس بوجھ کو اتارو۔ واقعاً بہت ہی بہترین منظر کشی ہے، اور کچھ عرصہ پہلے ایک تصویر پر نگاہ پڑی جو اس حقیقت کو بڑی احسن انداز میں بیان کر رہی تھی، کہ ایک تصویر ہے کہ جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک شخص کہ جو اپنی کمر پر کچھ وزن لاد رہا ہے اور لاد کر آگے بڑھ رہا ہے، پھر جیسے جیسے وزن بڑھتا جاتا ہے تو اس کی کمر جھکتی جاتی ہے، آخر کار وہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ وزن جو اس کے کندھے پر ہے یا اس کی کمر پر ہے،
جیسے ہی وہ اپنی گردن کو نیچے جھکا لیتا ہے، یعنی جھکتے جھکتے جب اس کی گردن بالکل اتنی جھک گئی کہ اس کا سر زمین سے لگا، تو اس کی پشت پر رکھا ہوا بار آگے کی طرف آ کے گرتا ہے، یعنی اس کے کندھے سے اتر جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے وزن۔ یہ مثال ہے بہترین کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدے کے بعد انسان کے کندھوں پر، اس کی کمر پر جو گناہوں کا بوجھ ہے پروردگار عالم اسے اتار دیتا ہے۔ لہذا ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں فَخَفِّفُوا عَنْهَا، بس اب ان کو ہلکا کرو، بِطُولِ سُجُودِكُمْ، اپنے سجدوں کی طوالت کے ذریعے سے سجدوں کو طولانی کرو۔ سجدے میں جتنا زیادہ دیر انسان رہتا ہے یہ اس کے لیے مفید ہے، اس کی عزت کے لیے، اس کے وقار کے لیے۔ جتنا بندہ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں جھکاتا ہے پروردگار عالم اس کو اتنی ہی آفاقیت عطا کرتا ہے، اسے اتنا ہی بلند کرتا ہے۔ پھر ختمی مرتبہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَلَّا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالصَّاجِدِينَ، اور اے لوگو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی ہے کہ وہ اس مہینے کے اندر نمازیوں کو اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہیں دے گا۔ پروردگار عالم نے اس مہینے میں اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ جو نماز گزار حضرات ہیں، جو سجدہ گزار ہیں، پروردگار عالم ان کو عذاب نہیں دے گا۔ وَأَلَّا يُرَوِّعَهُمْ بِالنَّارِ، اور پروردگار عالم انہیں جہنم سے نہیں ڈرائے گا، ان پر خوف جہنم اور دہشت جہنم کو طاری نہیں کرے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن کے جب سب کے سب لوگ خدا کی بارگاہ میں قائم ہوں گے، کھڑے ہوں گے، اور رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے حساب و کتاب کو دے رہے ہوں گے، تو پروردگار عالم ایسے افراد کے جو نمازی ہیں، سجدہ گزار ہیں، ان کو عذاب نہیں دے گا، ان کو نہیں ڈرائے گا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر اجتماعی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسما، اے لوگو تم میں سے جو بھی کسی مومن کو، کسی روزے دار مومن کو اس مہینے کے اندر روزہ افطار کروائے، روزہ کھلوائے، کان لہ بذالک عند اللہ عتق نسمہ، تو پروردگار عالم اس کو ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ گویا اس شخص نے خدا کی راہ میں ایک غلام کو آزاد کیا ہو۔ اور نہ فقط یہ، جب وہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے، شکم سیر کرواتا ہے، افطار کرواتا ہے، وَمَغْفِرَةٌ لِمَا مَضَى مِن ذُنُوبِهِ، پروردگار عالم اس عمل کے بدلے میں اسے اس کے گزشتہ تمام گناہوں کے سلسلے میں مغفرت عطا کرتا ہے، خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ روزہ کھلوانے والے کو روزہ رکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے، یعنی گویا اس نے 2 روزے رکھے۔ جب ختمی مرتبت نے اجتماعی ذمہ داریوں میں اس چیز کا ذکر کیا تو قیلا، تو کہا گیا ختمی مرتبت سے یا رسول اللہ فَلَيْسَ كُلُّنَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، ہم میں سے ہر ایک تو اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا، ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم کسی اور کو افطار کروا سکیں، روزہ کھلوا سکیں۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ، تو ختمی مرتبت نے جواباً ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، چاہے وہ آدھی کھجور کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، آدھے خرمے کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ خوب اس کے اندر اشارہ اس بات کی طرف کہ آپ جتنی آپ کی توفیق ہے، جتنا آپ کے لیے ممکن ہے، جتنا آپ خدا کی بارگاہ میں دے سکتے ہیں ضرور دیجئے، تو نصف خرما ہی کیوں نہ ہو، اگر خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو
تو یہ چیز سبب بنے گی کہ پروردگار جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا کرے گا۔ پریکٹیکلی ہم اس مثال کو اس طریقے سے بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ فرض کریں آپ اگر ایک شخص کو صحیح طریقے سے افطار کروانا چاہیں تو مثال بناتے ہیں کہ بھئی 500 600 یا 1000 روپے تک آپ کے لگ سکتے ہیں۔ اتنی استطاعت نہیں ہے، لیکن ایسی جگہیں کہ جہاں پر اجتماعی طور پر لوگوں کو افطار کروایا جاتا ہے، ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، آپ وہاں پر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ کی 100 روپے کی حیثیت ہے، آپ کی 2 روپے کی حیثیت ہے، جو بھی حیثیت ہے، خدا کی بارگاہ میں قبولیت شرط ہے، البتہ حیثیت اہم ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک شخص جس کے لیے ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلانا جو ہے وہ کہے کہ میں ایک بندے کو کھانا کھلا رہا ہوں، ایک بندے کا ہی ثواب ملے گا۔ اصل چیز ہے حیثیت، آپ کی کتنی حیثیت ہے، کتنا آپ کے پاس جو ہے وہ مال ہے، اس اعتبار سے ہے۔ جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا زیادہ پروردگار عالم آپ کے مال میں برکت ڈالے گا، اور اخروی فائدے اپنے مکان پر ہیں۔ لہذا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے وہ نصف خرما سے ہی کیوں نہ ہو۔ اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء یا ولو بشربۃ من ماء، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ ایک پانی کے گھونٹ کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایسی جگہ جہاں سبیلیں ہوں مومنین کے لیے، وہاں پر آپ نے اپنا حصہ ملایا، جہاں تک انسان کی حیثیت اور جہاں تک اس کے لیے ممکن ہو، تو یہ اجتماعی ذمہ داریوں کے اندر آ جاتا ہے۔ خوب اس کے علاوہ مالی جو اخراجات ہیں یا مالی واجبات ہیں یا مالی اخراجات اور خدا جو انفاق کرنے کے سلسلے میں جو ہمارے احکامات ہیں خدا کی طرف سے، ان کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی۔ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ اپنے طور پر ایک طالب علمانہ رائے یہ ہے کہ یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے جو اب آ رہی ہے۔ ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم میں سے جو شخص بھی اپنے اخلاق کو اس مہینے میں درست کرتا ہے، اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے اس مہینے کے اندر، یہ بہت مرکزی چیز ہے انسان کے لیے، کیونکہ ہمارے معاشرے سے جس چیز کا تیزی سے خاتمہ ہوتا ہے وہ اخلاق ہے۔ فقدان اخلاق بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں، تربیت فاسد ہے، اطراف کا ماحول فاسد ہے، والدین پوری کوشش بھی کریں اس کے باوجود اسکول کا ماحول، محلے کا ماحول، دوستوں کا ماحول، ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہرحال ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور اکثریت جو ہے وہ بے ادب اور بد اخلاق لوگوں کی ہے معاشرے کے اندر، لہذا بہرحال انسان اس کا اثر لیتا ہے اور اس رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ لہذا رسول اللہ فرماتے ہیں یہ مہینہ تمہارے لیے ایک مرتبہ پھر آیا، تمہیں چاہیے کہ تم اس مہینے کے اندر اپنے اخلاق کو درست کرو۔ گزشتہ درس کے اندر آیا تھا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ یہ زبان یہ گویا ایک اخلاق کا ایک جز ہے، ایک مشق ہے۔ کلی طور پر اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بناؤ۔ جب کوئی شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو بہتر بنائے گا تو ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دن کے جس دن لوگوں کے قدم پل صراط پر ڈگمگا رہے ہوں گے، لرزہ طاری ہوگا قدموں میں اور وہ جہنم میں گر رہے ہوں گے، یہ شخص بڑی آسانی سے اس پل صراط کو عبور کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کان لہ جوازا علی الصراط، اس شخص کے لیے جواز نامہ ہوگا صراط پر جانے کا، یوم تزل فیہ الاقدام، اس دن کے جس دن اقدام لغزشوں میں ہوں گے۔ ومن خفف فی ھذا الشہر عما ملکت یمینہ، اور ایسا شخص کہ جو اس مہینے میں اپنے ماتحت افراد کے ساتھ مدارات، نرم رویہ
ذرا ہلکا ہاتھ رکھے ان افراد کے ساتھ کہ جو اس کے تحت ہیں، جو اس کے پاس کام کرتے ہیں، جو اس کے غلام ہیں، جو اس کے نوکر ہیں، جو اس کے پاس ڈیوٹی کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں۔ ایسے افراد کے ساتھ ماہ رمضان کے احترام میں، خدا کے احترام میں اگر وہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھتا ہے، فرض کریں 8 گھنٹے ان سے کام لیتا تھا، انہیں 5 گھنٹے کر دیا، ابھی ماہ رمضان کی وجہ سے 3 گھنٹے آپ کو ریلیکس دیا جائے گا۔ اس طرح سے اور بہت سارے طرق ہو سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ان کے ساتھ مدارات، نرم رویہ اور نرمی سے پیش آئے۔ اگر کوئی شخص اس طریقے سے کرتا ہے تو ختمی مرتبت فرماتے ہیں خفف اللہ علیہ حسابہ، بہت بڑا جو ہے احسان ہے خدا کا اس جزا کو لے کر کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے قیامت کے دن پروردگار عالم حساب و کتاب کے وقت اس کے ساتھ آسانی سے پیش آئے گا، تخفیف کرے گا خدا اس کے حق میں، نرم رویہ رکھے گا خدا اس کے ساتھ حساب و کتاب کے وقت۔ وَمَنْ كَفَّ فِيهِ شَرَّهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، اور جو شخص اس مہینے میں اس کی ذات سے نکلنے والی شر پر کنٹرول کرے۔ میں ان الفاظ کا آپ کی خدمت میں مفہوماً اور عرفی ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ صحیح طرح سے بات آپ تک پہنچ پائے۔ وَمَنْ كَفَّ فِيهِ شَرَّهُ، اپنے شر کو اس مہینے کے اندر روک لے، یعنی کسی کو اذیت نہ دے، کسی کو شر نہ پہنچائے، تو کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقا، تو پروردگار عالم قیامت کے دن اپنے غضب کو روک لے گا ایسے شخص سے۔ اس نے اپنے شر کو اپنے کنٹرول میں کیا، کسی کو اس کا نشانہ نہیں بنایا، تو خدا اپنے غضب کو اس شخص سے روک لے گا۔ وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ، اور جو شخص اس مہینے کے اندر کسی یتیم کا احترام کرے۔ یتیم کے سلسلے میں بہت زیادہ روایات ہیں، قرآن میں آیات ہیں کہ جو یتیم ہو اس کے سلسلے میں خدا سے ڈرو۔ سب سے تیزی سے جو آواز آسمانوں کو چیرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں پہنچتی ہے وہ یتیم کی ہے۔ خود رسول اللہ یتیم رہ چکے، لہٰذا کئی مرتبہ یتیم کی تربیت و کفالت کے سلسلے میں تاکید فرمائی، اور ارشاد فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ میں اور یتیم کی تربیت کرنے والا، یتیم کو پالنے والا جنت میں ساتھ ہوں گے۔ لہذا اس مہینے میں اگر کوئی شخص یتیم کا اکرام کرتا ہے، احترام کرتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ یتیم ہے، کہ اس کا باپ نہیں ہے، تو اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، تو اللہ ایسے شخص کو قیامت کے دن عزت دے گا، احترام کرے گا خدا ایسے شخص کا کہ جو یتیم کی عزت کرتا ہے۔ وَمَنْ وَصَّلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ یوم یلقاہ۔ مشکل کام ہے، اس لیے کہ ہم گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی پر چلتے ہیں، عزت دیجئے، عزت لیجئے، اور احترام کیجئے، احترام لیجئے، سلام کیجئے، جواب دیجئے۔ الغرض رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہمارا یہی سلسلہ ہوتا ہے، آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ بھائی انہوں نے نہیں کیا۔ بہت سارے معاملات میں آپ کو اپنا حساب دینا ہے، ان کو ان کا حساب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض معاملات میں شریعت یہ کہتی ہے کہ عزت نفس کا خیال رکھیں، لیکن اکثر ایسے افعال ہیں کہ جس میں شریعت کہتی ہے وہ تو اس کا کردار تھا نا، آپ کو تو پتہ تھا کہ کیا فائدہ ہے، آپ کو تو پتہ چل چکا تھا کہ اس کا کیا ثواب ہے، آپ اپنی طرف سے اپنی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ایسا نہیں کہ اگر وہ سیر تو آپ سوا سیر، شریعت اس چیز سے منع کرتی ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس کے اندر خدا کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہا نماز کا پروردگار، میں نے تمہارے لیے آپ کے لیے نماز پڑھی، خدایا میں نے تیرے لیے نماز پڑھی۔ خدا نے کہا وہ تو نے اپنے لیے پڑھی ہے، ظاہر ہے میں نے تجھ پر واجب کی تھی تاکہ تم جہنم سے بچو۔ خدایا میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، کہا وہ اپنے لیے رکھا ہے۔ خدایا میں نے تیرے لیے مال دیا، کہا اپنے لیے دیا ہے۔ ان میں سے ہر عمل تمہاری طرف پلٹ رہا ہے، میرے لیے کیا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ صاحب شریعت نبی کچھ دیر خاموش رہے اور پوچھا پروردگار اب تو خود ہی بتا دے، تیرے لیے کیسے پھر عمل کرنا ممکن ہوگا؟ تو پروردگار عالم نے جواب دیا کہ میرے لیے کسی سے محبت کرنا اور میرے لیے کسی سے نفرت کرنا، خدا کے لیے، یہ ہے جو خلوص والا کام میرے لیے ہے۔ اور یہ بہت مشکل ہے انسان کے لیے کہ ہم اپنی ذات کو درمیان میں رکھتے ہیں، اپنے نفس کو درمیان میں رکھتے ہیں،
ہم اپنے آپ کو معیار بناتے ہیں، ہم سے صحیح چلیں گے تو ہم صحیح چلیں گے، ہم سے برا چلیں گے تو ہم برا چلیں گے۔ خدا کے لیے نہ کسی سے دوستی ہے نہ کسی سے دشمنی ہے، خدا کے لیے نہ کسی سے محبت ہے نہ کسی سے نفرت ہے۔ خوب اس سلسلے میں جو اب جملہ آ رہا تھا میں نے آپ کو زحمت دی، وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَى، جو شخص اس مہینے کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑتا ہے تو کل قیامت کے دن پروردگار عالم اس شخص کے ساتھ اپنی رحمت کو جوڑتا ہے۔ وَمَنْ قَطَعَ فِيهِ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْهُ رَحْمَتَهُ يَوْمَ يَلْقَى، اور جو شخص اس مہینے کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑتا ہے تو خدا اس شخص کے ساتھ اپنے تعلق اور اپنی رحمت کو کل قیامت کے دن توڑ دے گا، الگ کر دے گا۔ سلسلہ گفتگو اس مقام پر روکیں گے انشاءاللہ، یہیں سے سلسلہ گفتگو آگے بڑھے گا۔ دعائے پروردگار عالم سے کہ ہمیں ماہ رمضان میں اس طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو خود اس ذات کا مطلوب طریقہ ہے، جو اس کی برگزیدہ ہستیوں کا مطلوب طریقہ ہے۔ ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، ہماری تلاوت، ہمارے اعمال پروردگار قبول فرمائے اور اس انداز سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے جو خود مطلوب پروردگار ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔